خالد لطیف یہ بھائی سرگودہ سے سوال کرتے ہیں کہ محترم، اگر امام کے پیچھے 3 رکعتیں قضا ہو جائیں، یعنی 3 رکعتیں امام پڑھ لے تو اس کے بعد میں ہم شامل ہوں، 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، تو بقیہ جو 3 رکعتیں ہماری رہ جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے اور اس کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی سے یہ مسئلے پوچھتے ہیں اور نہ ہی ان کو یہ علم ہوتا ہے، بلکہ وہ پریشان ہو کر جیسے انہیں طریقہ آتا ہے پڑھ لیتے ہیں، ایسی ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور بھائی نے بہت اچھا کیا ہے کہ سوال پوچھ لیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے آ کے نماز آپ نے پڑھی ہے، مثال کے طور پر امام نے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ چوتھی رکعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب امام نے 4 رکعتیں پڑھ کر جب اتحیات پر بیٹھے ہیں تو امام نے اتحیات بھی پڑھی ہے اور دعا بھی پڑھی ہے، درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے امام نے سلام پھیر دیا، لیکن آپ نے جو ہے فقط پڑھنا ہے اتحیات، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام آگے پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا اور دعا پڑھے گا، دعا پڑھنے کے بعد امام سلام پھیر دے گا، اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے جو اکیلے اب 3 رکعتیں پڑھنی ہے ان کا ذرا آپ طریقہ سمجھیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس میں آپ پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اس میں پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کوئی اور سورت ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے تو آپ سجدے میں جائیں گے، یعنی 1 رکعت آپ مکمل کریں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی آپ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی اور کی صورت ملائیں گے، اور اسی طرح پھر دوسری رکعت بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر آپ اتحیات پر بیٹھیں گے تو اتحیات پر 2 رکعتیں پڑھ کے جب اتحیات پر بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اور یہاں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پھر آپ نے تیسری رکعت اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے آپ مثال کے طور پر اکیلے پڑھتے ہیں یا آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یعنی تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور آگے 7 سورت نہیں ملاتے۔ تو اس کا بھی شرعی حکم یہی ہے کہ آپ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورت نہیں ملانی، آپ نے فقط سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رکوع میں جانا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے، اور آپ نے رکعت کو مکمل کر کے آپ اتحیات پر بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ تھا آسان طریقہ سمجھانے کا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر آپ کی مغرب کی نماز ہے، اتحیات پر امام بیٹھا ہے تو آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی، تو اس کا سمپل طریقہ وہی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اور سورت ملائیں گے، اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ ساتھ اور سورت، پھر تیسری رکعت میں جب آئیں گے تو فقط سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔